گورنری بھی واپس لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو سود کے ساتھ واپس لیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کس پہ بھاری، وہ کیا نعرہ ہے، ایک زرداری سب پہ ایک ٹسوری سب پہ بھاری۔ یہ گورنر کو جو ہے مکھن کے دال کی طرح نکال دیا گیا، نہیں دیکھیں نکال دیا گیا۔ اب آپ بھی چپکے ہوئے ہیں اس نون لیگ کی حکومت میں، وزارتیں لی ہوئی ہیں، روز میڈیا پہ آ کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، استعفیٰ تک تو دیتے نہیں، عوام کو سنا پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ گورنر بہت ہی مناسب تھا، ہم اس سے خوش تھے۔ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو میں نے خود اپنے سگے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے کہا۔ اور پیپلز پارٹی پریشان تھی، راتوں کی اس کی نیندیں اڑ گئی، دن کا چین لٹ گیا، ایک گورنر کافی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کس پہ بھاری، وہ کیا نعرہ ہے، ایک زرداری سب پہ ایک ٹسوری سب پہ بھاری، ایک ٹسوری سب پہ بھاری، ایک ٹسوری سب پہ بھاری، ایک ٹسوری سب پہ بھاری۔ تو یہ تھا، انشاءاللہ گورنری بھی واپس لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو سود کے ساتھ واپس لیں گے، گورنر بھی واپس، کامران ٹسوری آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، چلے بس، کیونکہ اس کی نیندیں اڑ گئی، دن کا چین لٹ گیا، ایک گورنر کافی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کس پہ بھاری، وہ کیا نعرہ ہے، ایک زرداری سب پہ ایک ٹسوری سب پہ بھاری، ایک ٹسوری سب پہ بھاری، ایک ٹسوری سب پہ بھاری، ایک ٹسوری سب پہ بھاری۔ تو یہ تھا، انشاءاللہ گورنری بھی واپس لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو سود کے ساتھ واپس لیں گے، گورنر بھی واپس، کامران ٹسوری آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ میرا سلطان کے پروڈیوسر سے تو خود جو ہے خالد مقبول صدیقی صاحب ملاقات کرتے ہیں، نہ ایم کیو ایم کے کوئی اور رہنما ہوتے ہیں، اور پھر ایسی کیا وہ ہوتی ہے کہ ان کو میرا سلطان کے پروڈیوسر سے ملاقاتیں کرنا پڑتی ہیں جو خود اب آپ کے بقول مسئلے کی جڑ ہیں؟ میرا سلطان کے پروڈیوسر نے میرے بھائی بتایا کہ اس وقت کس طرح کی آمریت تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی آمریت اب سندھ میں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، سندھ میں میرا سلطان آ گیا ہے، کبھی شاہوں کی حکومت چل رہی ہے۔ کھلنے والی ہے، لوگ اندر بھی گئے تھے، اس کے بعد چھوٹ گئے تو وزیر بنے ہوئے۔ میرے خیال میں جب پاکستان کی بقا اور سلامتی کو اب واضح طور پر نظر آیا کہ یہ 18 سال کی حکمرانی سب سے سنگین اور سب سے بڑا خطرہ ہے، اگر 10 مئی 2025 کی کامیابی کو خدا نہ خواستہ کسی جگہ جا کے جو اب مارکہ معیشت کی طرف جا رہے ہیں، مارکہ حق سے، اگر اس میں کوئی روڑا اٹکا ہوا ہے تو وہ سندھ کی بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی ہے، جس نے کراچی کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے ہیں، کراچی کے پرواز، کراچی کے پر باندھ دیے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں آپ کے سامنے، وہ شجرے ممنوع نہیں ہو سکتی تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کراچی کے شہریوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپتے ہیں، کراچی کی مالا جپنے والے، کراچی کے ووٹ لینے والے۔ ارے کراچی والوں کو اب ان کے مسائل کا حل چاہیے، انہیں بھی زندہ رہنے کا حق چاہیے۔ کراچی کا اردو بولنے والا میمن گجراتی، پوربی، مارواڑی، کراچی کا سندھی، بلوچ، سرائی کی ہزارے وال کشمیری، گلگتی، بلتی، پشتو بولنے والا، ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی اب زندہ رہنے کا حق مانتا ہے بھائی۔ تو وہاں ارے اگر تم یہ حق نہیں دو گے جو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کا ہے، اگر عدالت نہیں دے رہی ہے تو پھر کراچی والوں کے پاس کیا آپشن بچے گا؟ پھر تو یہی بچے گا نا کہ ہم جو آئینی ترمیم کے لیے کہہ رہے ہیں، کل خالد بھائی نے کہا 28ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے، اس میں ایم کیو ایم کی 140A کی مجوزہ ترمیم کو پاس ہونا چاہیے، ایک، ورنہ کراچی کو پھر وفاق کے حوالے ہونا چاہیے، ورنہ پھر پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے بشمول سندھ میں۔ یہ ساری باتیں پھر ہوں گی، اور اگر یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ بے حسی ہے، حد درمی ہے، ڈھٹائی ہے، قبضہ ہے، غنڈہ گردی ہے، بھتے لیے جا رہے ہیں، ڈمپر لوڈر، گٹر، ہمارے بچوں کو نگل رہے ہیں کنٹینر، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مختلف ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، ریزنی میں
डकैती में लोगों को कत्ल किया जा रहा है। बताएं बचा क्या है? फिर गुल प्लाजा अगर बच गया था तो फिर गुल प्लाजा मंजूर काका उसे रिलीज किया गया, केस खत्म किया गया, गुल प्लाजा का केस था। खुदा की कसम अगर उसी वक्त वो दुकानें 178 जो पार्किंग में बनी थी तोड़ दी जाती तो खुदा की कसम इतनी जाने गुल प्लाजा फायर इंसिडेंट में इतनी शहादतें और जान भागना होते लोग नहीं होते। ये है सारा हमारा किस्सा, ये कराची का नोहा है। और जमात इस्लामी और पीटीआई ने कराची के शहरियों की पीठ में छुरा घोंपा जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतासिब वडेरे जागीरदार हुक्मरानों की इस करारदाद को एंडोर्स किया कि भाई हमें कराची सूबा नहीं चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, लसानी बुनियादों पर नहीं, इंतजामी बुनियादों पर, आबादी की बुनियादों पर, आबादियों की बुनियाद पर बनने चाहिए। उसमें चाहे कराची और कराची के साथ कुछ हो, हैदराबाद हो, बदीन हो, ठट्टा हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, मीरपुर खास हो, पंजाब में भी, केपीके में भी और बलूचिस्तान में। ये कहानी है सारी। मैंने मेरे ख्याल में अपनी सारी बात को आपके सामने रख दिया।